اسی طرح اسلام کے اور بڑے بڑے دشمنوں نے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ ان کی شادیاں حضور کے خاندانوں میں ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق قائم ہو گئے، اسی طرح حیی بن اخطب، یہ بھی اسلام کا دشمن ہے، کٹر یہودی ہیں، لیکن ان کی بیٹی حضرت صفیہ جب حضور کے عقد میں آتی ہیں تو سیرت کا طالب علم خوب جانتا ہے کہ حضرت صفیہ سے نکاح سے پہلے ہر لڑائی میں یہودی پیش ہیں، لیکن ان سے عقد کے پاس یہودیوں کی شراکت کم سے کم تر ہوتی گئی اور وہ کسی بھی جنگ میں کسی بھی طرح مد مقابل نظر نہ آئے۔ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام دشمنی بڑی واضح تھی۔ ان کے گھر کے باہر قریش کا جنگ کا نشان ہوتا، اگر وہ میدان میں رکھتے تو سارا قریش امڑ آتا تھا۔ جب ان کی جگر گوشی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان جب حضور کی زوجیت میں آ گئیں تو جناب ابو سفیان کی اسلام دشمنی ٹوٹ گئی، اور اس نکاح کی برکت سے بھی وہ کافی حد تک اسلام دشمنی سے باز آ گئے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے آخر ان کو ہدایت بھی دے دی۔ تو یہ چار مقاصد میں ان خواتین کا کتنا بڑا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا، اور آج ہم تک دین کے روشن اصول آئے ہیں تو انہی کی وجہ سے۔ مختصراً ان کے احوال بھی نقل کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خوش قسمت ترین خاتون ہیں، ہماری اماں ہیں، جن کے ساتھ حضور نے اپنا عالم شباب گزارا، اور جب تک آپ حضور کے عقد میں رہیں حضور نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور سے نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس، اور پہلے 2 خاوندوں سے آپ بیوہ بھی ہو چکی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں۔ حضور نے سیدہ سے نکاح ان کی اصابت رائے یعنی اچھی رائے، ذہانت، فطانت سے کی تھی، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ عقل کی عقل سے شادی تھی۔ سبحان اللہ، یہ عقل کی عقل سے شادی تھی۔ اور آپ جو حضرات سیرت سے واقفیت رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جب حضور غار حرا سے تشریف لائے تھے، آپ پریشان تھے، تو سیدہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وہ جملے دلالت کرتے ہیں آپ کی علم پر، فقاہت پر اور سمجھ بوجھ پر۔ دوسری حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعلق قریش کے اہم قبیلہ بنو عبد شمس سے تھا۔ بنو عبد شمس کی اسلام دشمنی کو آج مستشرق بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہ خاتون سکران بن عمر بن عبد ود کے نکاح میں تھی۔ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ کی ترغیب پر آپ کے خاوند نے بھی اسلام قبول کیا، ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت سکران بن عمر کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سودا بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں۔ اندازہ کیجیے، تنہا عورت واپس آتی ہیں، قبیلے جاتی ہیں تو وہ زندگی برباد کرتے ہیں دین سے نکالنے کے لیے، اور دین پر حفاظت کے لیے ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ عمر 55 برس کے قریب تھی۔ ناممکن تھا کہ اس وقت ایسی بے سہارا عورت سے اس عمر میں کوئی نکاح کرے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا مجاہدہ دیکھا، ایثار دیکھا، ثابت قدمی دیکھی۔ سارے معاملات دیکھنے کے بعد جب کہ سیدہ خدیجہ انتقال فرما چکی تھیں، آپ علیہ السلام نے ابھی تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کیا تھا، سیدہ سودا کے یہ معاملات دیکھ کر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو یہ مستشرق خوب جانتا ہے کہ یہ وہ ذات بابرکات، پہلی شادی 40 برس کی عمر، دوسری 55 برس کی ایک بے سہارا عورت سے کر رہے ہیں، کہ قریش جن کی منت کر کے کہتے ہیں عرب کی حسین ترین عورت پر ہاتھ رکھیں قدموں میں لے آئیں گے، صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کے بعد صرف ایک وہ خاتون ہے جو کنواری ہیں، جن کا نکاح آسمانوں پر ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کے نکاح کے اسباب میں آپ کی ذہانت ہے، فطانت ہے، پاک بازی ہے، ابا جان کا اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینا ہے،
اور اتنا کچھ اسلام پر لٹانا ہے کہ حضور کہتے ہوتے ہیں اے ابو بکر، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوا تیرے احسان کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گی۔ آپ علم کا بحر ذخار تھیں، آپ تمام انسانوں سے زیادہ دین کے احکام سمجھنے والی تھیں، امور عامہ میں آپ کی رائے کو صائب سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ آپس میں گفتگو جب کرتے اور ان کی علمی گفتگو کو دیکھ کر حضور بعض دفعہ خود صحابہ سے فرماتے کہ حمیرہ سے دین سیکھو، اس کے پاس نصف علم ہے۔ آپ کی وجہ سے اس امت کو تیمم ملا، آپ کی وجہ سے اس امت پر بڑی بڑی مہربانیاں ہوئیں۔ سچ کہا گیا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکرن، اے آل ابی بکر، آپ کی وجہ سے اس امت پر کوئی ایک آسانی نہیں ہوئی، کتنی ہی آسانیاں ہوئی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، حضور کو جتنی محبت اپنے مشن سے تھی اتنی کسی چیز سے بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا لعلک باخع نفسک حتی یکون المؤمنین، یہاں تک کہ آپ کو تسلیاں دی، بار بار فرمایا آپ حوصلہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جو لوگ فدا تھے، حضور انہیں ویسے کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہیں جنگوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، کہیں اپنے ابا کے ساتھ اسلام کے معاملات میں چل رہی ہیں، اور جہاں جس طرح ہوتا ہے اسلام کے لیے ہر طرح سے خدمت کر رہی ہیں۔ آپ کا سہاگ لٹ جاتا ہے، عمر فاروق کو اپنے لخت جگر کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضور کا یہ نکاح کا پیغام قبول کیا جب آپ کی عمر 55 سال سے زیادہ تھی۔ اس سے آپ نے سماجی مقصد بھی پورا کیا اور اپنے ایک وفادار کی انتہائی اہم ضرورت کو بھی سر انجام دیا۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، پہلا نکاح تو فعل سے ہوتا ہے، دوسرا اسلام کے بطل جلیل حضرت عبیدہ بن حارث سے ہوتا ہے۔ عبیدہ بن حارث جنگ بدر کا وہ عظیم شہید ہے کہ جب شہید ہونے کے قریب آتے ہیں اپنا سر حضور کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ کی شہادت کی گواہی حضور کے مبارک پاؤں دے گا۔ روایات میں ہے جب شہید ہونے لگے حضور کے پاس لائے گئے، آگے ہوتے ہیں، حضور سمجھ گئے، حضور نے اپنا پاؤں آگے کر دیا، عبیدہ اپنا اپنا رخسار حضور کے پاؤں پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوتا ہے۔ جنگ احد میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد میں شہادت کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ ام سلمہ، کون ام سلمہ؟ ام سلمہ اور ابو سلمہ دردناک واقعہ ہے۔ حبشہ ہجرت کر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں حالات پہلے سے بھی سخت ہیں، اور جس ذات بابرکات کے لیے آئے ہیں وہ بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ ابو سلمہ ان کا وفادار خاوند وہاں فوت ہو جاتا ہے۔ بیٹا ہے، سسرال والے آ کر کے بیٹا لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا خون ہے۔ ام سلمہ تنہا روتی رہتی ہیں، اور پھر ان کا رضاعی بھائی ان کو کسی طرح مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے، حضور کی خدمت میں آتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو سلمہ کا انتقال مکہ میں نہیں مدینہ میں ہوا تھا، وہ کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اور ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے روک دیا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں اتفاقاً خاوند موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ یہ روایت زیادہ قوی اس لیے بھی ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے
اور ابو سلمہ کے سر پر ہاتھ بھی رکھا، دعا بھی فرمائی۔ ابھی آپ گھر سے نکلے نہ تھے کہ ابو سلمہ کی روح پرواز کر گئی۔ اندازہ کیجیے اس عورت کا جو اپنے خاوند سے بھی بچھڑ گئی، گھر بار سے بھی بچھڑ گئی، بیٹے سے بھی بچھڑ گئی۔ حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ام سلمہ یہ پڑھا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلفنی خیرا منہا۔ اے میرے اللہ کہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر دینا اور اس کا بہتر بدل دینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں بیٹھ کے سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہتر بدل کیا ہوگا، ذوالہجرتین، سابقون الاولون میں سے، اتنی قربانیاں دینے والا، لیکن عدت گزرنے کے بعد جب حضور کا خیال آیا، حضور کا پیغام آیا، میں نے کہا کروڑوں ابو سلمہ حضور کی جوتی کی نوک پر قربان کر دیے جائیں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کا قبیلہ حضور کے قبیلے بنو ہاشم کا پرانا حریف ہے۔ حضرت ام حبیبہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، ابو سفیان کو بھی جانتی ہیں، اپنے قبیلے کو بھی جانتی ہیں، سخت خطرہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو۔ بالآخر آپ کی شادی ہوتی ہے عبیداللہ بن جحش سے، وہ شخص حبشہ ہجرت کر کے مرتد ہو جاتا ہے۔ ام حبیبہ کو اپنے ساتھ رکھنے کی بڑی منت سماجت کرتا ہے، لیکن آپ اس سے برات کا اظہار کر کے سب کو چھوڑ دیا، والدین چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، خاوند چلا گیا، بے رار و مددگار رہ گئی۔ مکہ واپسی کا تو تصور بھی نہیں تھا، ابو سفیان والد ہیں، واپس جانے سے تو یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور اس سے زیادہ بڑا خطرہ دین سے ہاتھ دھونا تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب آپ کا علم ہوا، آپ نے بے کسی کو ختم کرنے، آپ کو بے کسوں کا سہارا ہے، ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ام حبیبہ کو اس خوشخبری کی جب اطلاع ہوئی ہوگی، ان کی خوشی کا کون اندازہ اور ٹھکانہ کر سکتا ہے۔ آپ نے سعادت دارین سمجھتے ہوئے نکاح کو قبول کیا۔ نجاشی نے حضور کے حکم سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنی طرف سے 400 دینار بطور مہر کے ادا کیے۔ نجاشی کی طرف سے تمام لوگوں کو کھانا، شاہی کھانا کھلایا گیا اور بڑے احترام سے حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا بات میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی برکت سے اللہ نے کتنے لوگوں کو عزت دی۔ آپ کی وجہ سے صرف یہی نہیں بلکہ اس امت کو اور بھی بڑے بڑے مقامات ملے اور بہت بڑے بڑے، کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ کے سبب امت کو نفلی روزے کا ایک حکم بھی ملا۔ آپ نے جمعہ کا روزہ رکھا تھا، حضور نے پوچھا کہ آپ نے کل بھی روزہ رکھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا آئندہ ارادہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر آج بھی افطار کر لو۔ اس سے معلوم ہوا صرف تنہا جمعے کا روزہ حضور نے رکھنے سے منع فرمایا۔ بہرحال یہ ایک فقہی اہم مسئلہ ہے۔ حضرت صفیہ، آپ کے نکاح کی حکمتیں بھی وہی ہیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث، آپ کے ساتھ نکاح 7 ہجری میں غزوہ قضاء کے موقع پر ہوا۔ آپ پہلے حویطب بن عبد العزیٰ کے پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح پہ تھیں، عمرۃ القضاء پر بیوہ ہو چکی تھی۔ ان سے نکاح سے ترغیب حضرت عباس نے دی تھی۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک بہن تھی ام الفضل لبابۃ الکبریٰ، یہ حضرت عباس کی زوجہ تھیں۔ حضرت میمونہ بڑھاپے کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں اور حضرت عباس ان کی پارسائی ایثار کی وجہ سے اس لائق سمجھتے تھے کہ وہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں اور در حقیقت امہات المؤمنین کا مقام حاصل کریں۔ حضرت میمونہ کے نکاح نے لوگوں کو حضور کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں پرو دیا تھا۔ حضرت کی میمونہ کی در حقیقت 8 بہنیں تھیں۔ اب جب 8 بہنیں تھیں تو ان کے ساتھ کتنے خاندانوں پر اللہ کی کرم نوازی اور مہربانی ہو گئی، اور حضرت میمونہ
تبوک کے میدان میں شریک بھی ہوئیں، زخمیوں کو مرہم پٹی بھی کی اور ان کے ساتھ پانی پلانے کی خدمت بھی کی۔ اس شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بیوہ جو عمر رسیدہ ہو جائے اس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔